سو ٹیسٹنگ کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یو آر ریموونگ انڈیزائربل سسٹم بیہیویئر سچ ایز سسٹم کریشز اینڈ انکرنٹ کمپٹیشنز اینڈ ڈیٹا کرپشن. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس دو ٹائپ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ایک کسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ایک جنیرک سافٹ ویئر ہوتا ہے. کسٹم سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ آپ گریٹر دین ون, مطلب ایٹ لیسٹ ون آپ ریکوائرمنٹ ٹیسٹ بناتے ہو اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے. اور جنیرک سافٹ ویئر یہ ہوتا ہے کہ ہر جو فیچر آپ جو بھی پروڈکٹ آپ ریلیز کر رہے ہیں, جو بھی آپ نے فیچرس میں پریزنٹ کیا اس کے لیے ایک دفعہ آپ ٹیسٹ تو کرو. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں نے ایک پروڈکٹ بنایا جس کے اندر میں اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم بنا رہا ہوں, تو میں نے جو جو فیچرس اس میں رکھے ہوئے ہیں, جیسے کہ میں اپنے ریکارڈ سیکھ سکتا ہوں, میں کیا کہتے ہیں گراف بنا سکتا ہوں, تو میں ایک دفعہ تو ٹیسٹ کروں اس کو. پھر ہمارے پاس ویلیڈیشن آ جاتی ہے. ویلیڈیشن ہے کہ آر وی بلڈنگ دا رائٹ پروڈکٹ. ٹھیک ہے. آپ ویلیڈیٹ کر رہے ہو کہ ہم آر وی بلڈنگ دا رائٹ پروڈکٹ اور ناٹ. اور ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آر وی بلڈنگ دا پروڈکٹ رائٹ. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف کیا کہتے ہیں فنکشنز اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس گیون ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ویریفائی کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی جو اس نے بولا ہے وہ میں وہی چیز کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ویلیڈیشن یہ ہے کہ رائٹ پروڈکٹس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جیسے کہ سب سے اچھی اگزامپل ویلیڈیشن ویریفیکیشن کی ہوتی ہے جب تم پاسورڈس بناتے ہو نا, تو پاسورڈس کے اندر پاسورڈ کا لینتھ کیا ہونی چاہیے, اس کے اندر اسپیشل کریکٹرس ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یونیک ہونا چاہیے. دیٹ از ویلیڈیشن. یو آر میکنگ شیور کہ آپ کا پروڈکٹ رائٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک صحیح طریقے سے فلو کر رہا ہے. ویریفیکیشن ہے کہ آپ پھر یہ چیک کرتے ہو کہ جب لاگ ان ہو جاتا ہے تو وہ کیا صحیح پاسورڈ جو اس نے انٹر کیا ہے وہ ڈیٹا بیس سے صحیح چیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر بلیک باکس اور وائٹ باکس آ جاتی ہے. وائٹ باکس ٹیسٹنگ سمپلی یہ ہے کہ تم انٹرنلی ہر چیز چیک کرو. بلیک باکس ہے کہ اوپر سے تم چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر تم بلیک باکس کے اندر ریکوائرمنٹس چیک کر رہے ہوتے ہو اور تم انر ڈیٹیلس نہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. پھر آ جاتی ہے آپ کے پاس نان فنکشنل اور فنکشنل ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے. نان فنکشنل کے اندر آف کورس آپ اوور آل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, جس میں پرفارمنس, اسکیلیبلٹی, سسٹم ریکوری وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو. اور فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ ہر ایک فنکشنالٹی کو چیک کر رہے ہو. پھر ٹیسٹنگ ہو جاتے ہیں. آپ کے دو ٹیسٹنگ گولز ہوتے ہیں, ایک ویلیڈیشن ہوتا ہے, ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے. ویلیڈیشن یہ ہے کہ کریکٹ ان پٹ پہ کریکٹ آؤٹ پٹ, رانگ ان پٹ پہ رانگ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے. کہ یوزرس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ ہو رہی ہیں. گولڈ افیکٹ کے اندر یہ ہے کہ رانگ ان پٹ پہ میرے پاس کریکٹ آؤٹ پٹ آ رہا ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ رانگ ان پٹ پہ رانگ آؤٹ پٹ آنا چاہیے, رائٹ. تو یہ ڈیفیکٹ ہے ایک. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفیکٹس آپ یہ دیکھو, آپ اپنے فالٹس دیکھو, آپ اپنے بگز دیکھو, انڈیزائربل بیہیویئر کو ڈیٹیکٹ کرو. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹنگ گولز. تو اس کو ہم نے پریزنٹ ایسے کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ان پٹ ٹیسٹ ڈیٹا ہے, سسٹم ہے, آؤٹ پٹ رزلٹ ہے. تو یہ ڈیفیکٹ آؤٹ پٹ آ گیا اور یہ آپ کے پاس اناملس ان پٹ آ گیا کہ رانگ ان پٹ پہ آپ کے پاس اگر کریکٹ آؤٹ پٹ آ جاتا ہے تو یہ ڈیفیکٹ ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس وی کانفیڈنس وچ از ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن کانفیڈنس. کہ آپ یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کا جو سسٹم آپ نے بنایا ہے وہ آپ کا جو بھی یوزر کا جو پرپس ہے وہ صحیح سے کیا کہتے ہیں وہ فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یوزر ایکسپیکٹیشنس. تو یوزر ایکسپیکٹیشنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نیا سافٹ ویئر ریلیز کرتے ہو نا تو آپ وی این بی اگنور کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں زیادہ تر امپورٹنس اس پہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جنرلی صحیح کام کرے, بٹ اس پہ ہوتی ہے کہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آپ کے پاس پھر مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے نا ایک ایگزامپل آ جاتی ہے کہ گیم نیڈس جو ہیں, جیسے کہ گیم جو ہے وہ بیفور ڈیڈ لائن آپ کی پبلش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ امپورٹنس آ جاتی ہے کہ آپ گیم کو پبلش کریں ایز رسپیکٹ ٹو ان رسپیکٹ ٹو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سب سے کمپلیٹ 100% بگ فری گیم ریلیز کر رہے ہیں. اچھا, اس میں نے وہ نہیں لکھا سافٹ ویئر کرٹیکلٹی. سافٹ ویئر کرٹیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ کتنا کرٹیکل ہونا چاہیے سافٹ ویئر ایز کمپیئرڈ ٹو دا اسٹیک ہولڈرس. جیسے کہ فائر الارم سسٹم میں آپ کے پاس اٹ شوڈ بی ویری کرٹیکل. ٹھیک ہے. کہ آپ کا بہت پریسائز ہونا چاہیے, ایکوریسی 100% ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو ایل ایم ایس, جس کے اندر اسٹارٹنگ میں تھوڑے سے مسئلے آ سکتے ہیں, اتنا کرٹیکل نہ ہو, لیکن فائر الارم سسٹم بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ کتنا کرٹیکل ہونا چاہیے. سو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فائر الارم ورسز ایل ایم ایس, ہاؤ کرٹیکل, اور یو کوڈ سے یار اس کا اسپیسیفک ورڈ تھا جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. خیر میں اس کو انکلوڈ کرا دوں گا بعد میں. اچھا, پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے کوڈ انسپیکشن اور ٹیسٹنگ. کوڈ انسپیکشن اسٹیٹک ہوتی ہے اور کوڈ ٹیسٹنگ ڈائنامک ہوتی ہے. اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوڈ رن نہیں کر رہے,
ٹھیک ہے. اور ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوڈ رن کر کے دیکھ رہے ہو. تو ٹیسٹنگ ایون دو بھائی مطلب انسپیکشن لگ تو ایسا ہوگا کہ اتنا یوزفل نہیں ہے لیکن بہت یوزفل ہوتا ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی رن دا کوڈ, رائٹ. ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ کو کوڈ رن نہیں کرنا پڑ رہا, ٹھیک ہے. آپ دور سے ہی بتا سکتے ہو کہ آپ کے پاس ایک اسپیگیٹی کوڈ ہے یا کلین کوڈ ہے, تو آپ اوپر سے بتا رہے ہو کہ ہاں بھائی یہ کوڈ صحیح سے بیکار کوڈ لکھا ہوا ہے, یہ ہے. یا پھر ٹیسٹنگ کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تبھی پہ وہ ٹیسٹ ہوگا کوڈ, ورنہ وہ ایرر دے دے گا کہ بھائی یہ فنکشن کال نہیں ہوا اور یہاں پہ آپ فنکشن کال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سوری فنکشن ڈیفائن نہیں ہے کیونکہ آپ فنکشن کال کر رہے ہیں, تو اس لیے انسپیکشن کے لیے اچھا ہوتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ پریڈکٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ ایک چیز کس سے چیز سے کنیکٹیڈ ہے اور اس سے کیا ایرر آتا ہے. فار ایگزامپل اگر تمہیں یاد ہے محسن, جب تم بہت بہت ڈیپ ڈیبگنگ کرتے تھے, پھر جا کے تمہیں کوئی ایک ایرر سمجھ میں آتا تھا کہ ایک چیز مطلب ایک تمہارے پاس ایک ان ایکسپیکٹیڈ آؤٹ پٹ آ رہا ہے, جیسے ایجپشن سمبلز آ رہے ہیں, تو تم پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے کوڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ایجپشن سمبلز کیوں آ رہے ہیں, تو تمہیں ڈی بگ کرنا پڑا تھا بہت زیادہ, تو وہ کوڈ ٹیسٹنگ میں آ گئی تھی, ٹھیک ہے. اگین تم کوڈ انسپیکشن میں یہی دیکھ رہے ہو, ایس آر ایس کی ریکوائرمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہو, نان فنکشنل فنکشنل ریکوائرمنٹس دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. سو اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ تم ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنس کے لیے تم سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس دیکھ رہے ہو, یو ایم ایل ڈائیگرام, ڈیٹا بیس اسکیماز, پروگرام, ٹھیک ہے. پروگرام کے اندر انسپیکشن بھی آ جاتی ہے اور ٹیسٹنگ بھی آ جاتی ہے. تو ایز یو کین سی لائک ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز یہ اصلی میں کوڈ نہیں ہے, بٹ یہ بھی ایک سیٹ آف چیز ہے جس پہ کوڈ بلڈ ہوا ہوا ہے, رائٹ. تمہارا پروگرام جو ہے وہ اس پہ بلڈ ہوا ہوا ہے, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, سافٹ ویئر آرکیٹیکچر, یو ایم ایل ڈیٹا بیس اسکیماز کے پہ, تو یہ تمہیں چیک کرنا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیسٹنگ اینڈ انسپیکشن. تو ٹیسٹنگ انسپیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹنگ انسپیکشن جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے, دے شوڈ بی یوزڈ ڈیورنگ وی این وی کانفیڈنس, ٹھیک ہے. اگر ٹیسٹنگ انسپیکشن اچھی ہو گئی تو آپ پھر کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میرا جو سسٹم ہے دیٹ از فٹنگ دا پرپز. پھر اس کو جنرلی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیسز کیسے بنتے ہیں اور ٹیسٹ ڈیٹا کیسے بنتا ہے. پہلے ٹیسٹ کیسز بناؤ, پھر ٹیسٹ ڈیٹا بناؤ, پھر چیک کرو اپنا پروگرام, جو بھی آپ کا پروگرام ہے ود دا ٹیسٹ ڈیٹا, ٹھیک ہے. اور پھر اس ریزلٹس کو کمپیئر کرتے ہو تو ہم ٹیسٹ کیسز کو ٹیسٹ ڈیٹا کے ساتھ, اور جو بھی تمہارا رزلٹ آتا ہے وہ تم رپورٹ کر دیتے ہو. اب اس کے اندر میں نے صرف ٹیسٹ کیس بنایا ہوا ہے, لیکن ٹیسٹ ڈیٹا پھر یہاں سے یہاں کنیکٹ ہوگا, پھر یہاں سے یہاں پہ تمہارے پاس ٹیسٹ کیسز یہاں سے یہاں پہ ٹیسٹ کیسز آ دیں گے. مطلب یہی بتانے کے لیے کہ یہاں سے ٹیسٹ رزلٹ آیا, وہ ایک آبجیکٹ ہے یا تمہارا ایک رزلٹ ہے جو تم یہاں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو اس اسٹیپ کے بعد سے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ سرکلز جو ہیں دیٹ آر میتھڈس, ٹھیک ہے, اینڈ دیز آر آبجیکٹس یا کلاسز یا اینی تھنگ دیٹ یو کین ریٹریو, ٹھیک ہے. سو دیٹ واز اٹ.